سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی زیر قیادت پاکستان آنے والا سعودی وفد اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو چکا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر اعلیٰ پاکستانی حکام نے اس دورے کو ملک کے لیے نتیجہ خیز اور سود مند قرار دیا ہے۔ سعودی وفد کا یہ دورہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ماہ رمضان کے آخر میں مکہ مکرمہ میں ہونے والی ملاقات کا تسلسل ہے، جس کے دوران اقتصادی معاملات بالخصوص پاکستان میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری کا ایجنڈا سر فہرست رہا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزاد فیصل نے اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم، صدر مملکت اور آرمی چیف سے ملاقاتوں کے علاوہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق سازگار ماحول اور مواقع پر بریفنگ لی۔ دورے کے اختتام پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل نے اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا اور اس دورے کو مثبت قرار دیتے ہوئے معیشت کے حوالے سے کچھ حوصلہ افزا باتیں کی اور دعویٰ کیا کہ پاکستان معاشی محاذ پر جلد ہی بڑے فوائد دیکھے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ 1 دہائی میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں کئی اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ کبھی یمن کی جنگ میں پاکستان کا فریق نہ بڑھنا سعودی عرب کو ناگوار گزرا تو کبھی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں عمران خان کو بطور وزیر اعظم ملائیشیا میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد کی کوششیں ریاض کو بری لگی۔ حکام کے مطابق پاکستان نے اس دورے کے دوران ابتدائی طور پر سعودی وفد کو آئی ٹی، معدنیات، زراعت، توانائی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے اور سعودی سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ اور تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، جبکہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے مواقع موجود ہیں اور یہ سرمایہ کاری کونسل پر تفصیلی بریفنگ سے انہیں اعتماد ملا اور پاکستان کی نئی اپروچ بھی انہیں پسند آئی ہے، مگر اس نتیجہ خیز اور مثبت قرار دیے جانے والے دورے کے اختتام پر ہونے والی مشترکہ پریس کانفرنس کا جائزہ کیا جائے تو اب تک دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کے منصوبوں کے حوالے سے کوئی واضح فریم ورک جاری نہیں کیا گیا ہے۔ اس دورے کے بعد یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ سعودی عرب در حقیقت کن کن شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا اور اس سرمایہ کاری کا حجم کیا ہوگا، اور یہ پاکستان جیسی غیر مستحکم اور کمزور معیشت میں سرمایہ کاری سے سعودی عرب کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ اب سعودی عرب پاکستان سمیت دیگر دوست ممالک کو براہ راست امداد فراہم کرنے کے بجائے سرمایہ کاری کرنے کی پالیسی پر کیوں عمل پیرا ہے۔ منگل کی شام مشترکہ پریس کانفرنس میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ پاکستان نے سعودی عرب کو آئی ٹی، معدنیات، زراعت، توانائی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی تھی۔ مزید یہ کہ چند چیزوں کا اس دورے کے دوران ذکر ہوا جس میں سعودی عرب کی دلچسپی ہے، جس میں معدنیات، کان کنی اور خصوصاً ریکارڈنگ منصوبہ ہے۔ اب سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ سعودی عرب کو پاکستان جیسی غیر مستحکم اور کمزور معیشت میں سرمایہ کاری سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ ماہر اقتصادی امور اور پاکستان کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق سربراہ ہارون شریف نے اس بارے میں کہا کہ اس سوال کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ پاکستان کی معیشت کا غیر مستحکم ہونا گزشتہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر آپ پاکستانی معیشت کی کارپوریٹ پروفٹیبلٹی دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نجی کمپنیوں کے منافع تو بہت اچھے ہیں۔ ان کا اس بارے میں مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی مارکیٹ یا معیشت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ تقریباً 83 کمپنیوں کا منافع ایشیا کی باقی مارکیٹوں میں ایسی کمپنیوں کے منافع سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی نجی شعبے کے اندر ڈیمانڈ بھی موجود ہے اور بہت سارے منافع کمانے کے مواقع بھی موجود ہیں۔ ہارون شریف کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری اس لیے بھی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنی معیشت کو اپنے ویژن 2030 کے تحت خطے میں متنوع بنا رہا ہے، اور پاکستان چونکہ اس کا اسٹریٹجک اور سفارتی اتحادی ہے، چنانچہ بطور ایک مسلم ملک کے وہ یہاں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہ کہ 5 سال پہلے انہوں نے سرمایہ کاری پر مبنی اس اشتراک کے خد و خال کو واضح بھی کیا تھا، اور اس میں 3 چیزوں کو بنیاد بنایا گیا تھا، جس میں نمبر 1 پہ ہے مذہبی سیاحت،
دوسرا وہاں کام کرنے والی پاکستانی افرادی قوت، اور تیسرا ہماری دفاعی پارٹنرشپ۔ اور اس سرمایہ کاری کا جواب ہمیں سعودی نقطہ نظر سے دیکھنے کی بھی یش ضرورت ہے۔ سعودی عرب گزشتہ 3-4 دہائیوں سے تیل سے حاصل ہونے والے پیسے کے اب تقریباً تمام دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، مگر زیادہ تر یہ سرمایہ کاری سعودی عرب کے اندر ہی ہو رہی تھی، اور اب وہ مصر سے لے کر پاکستان تک ایسی منڈیوں کی تلاش میں ہے جہاں وہ نہ صرف اپنا سرمایہ لگا سکے بلکہ جغرافیائی اعتبار سے اپنا اثر و رسوخ بھی بڑھا سکے۔ سعودی عرب ایسے منصوبوں پر سرمایہ کاری کا خواہش مند ہے جہاں سے اسے منافع بھی حاصل ہو اور اس کی معیشت اور اسٹریٹجک اہمیت کو بھی وسعت ملے۔ سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی ایک اور وجہ مشرق وسطیٰ اور عرب دنیا میں تیزی سے بدلتی جیو پولیٹیکل صورتحال اور کشیدگی بھی ہے۔ سعودی عرب کے پاکستان کی دفاعی مدد اور سفارتی حمایت کی ضرورت بھی ہے، اس لیے یہ سرمایہ کاری نجی شعبے میں نہیں آ رہی بلکہ یہ پیسہ حکومتی منصوبوں کو دیا جا رہا ہے۔